اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض-الصالحین دوسرا حصہ، کتاب-ال-جہاد، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سرحد پر ایک رات اور دن کو پہرا دینا ایک مہینے کے روزے اور اس کی شب بیداری سے بہتر ہے، اور اگر اس حال میں اس کو موت آ گئی تو اس کا وہ نیک عمل جاری رہے گا جو وہ کرتا تھا، یعنی اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا، اور اس پر اس کی جنت کی روزی جاری رہے گی، اور وہ آزمائش میں ڈالنے والے سے محفوظ رہے گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: سرحد پر موت یا شہادت سے گزرنے والے مجاہد کے وہ اچھے اعمال جو اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا، قیامت تک وہ اس کے اعمال نامے میں لکھے جاتے رہیں گے، اور جنت میں بھی شہیدوں کی طرح انہیں برابر رزق ملتا رہے گا۔ فتان، آزمائش میں ڈالنے والا، اس سے مراد وہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں مردے سے سوال کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس سے ہر مرنے والے کو دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن مومن اس مرحلے سے آسانی سے گزر جاتا ہے کیونکہ اللہ کی توفیق سے وہ صحیح جواب دے دیتا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں سرحد پر پہرا دیتا ہے، یقیناً اس کے عمل کو قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا ہے اور قبر کی آزمائش سے بھی اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح۔ فائدہ: اس میں بھی جہاد کی اور خاص کر سرحدی محاذ کی حفاظت اور پہرے داری کی فضیلت کا بیان ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں بیان کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے راستے میں ایک دن سرحد پر پہرا دینا دوسری جگہوں کے 1000 دن پہرا دینے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذمہ داری لیتے ہیں جو اس کے راستے میں نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں، اس کو گھر سے نکالنے والی چیز میرے راستے میں جہاد کرنے اور میرے رسولوں پر ایمان لانے کے سوا اور کوئی نہ ہو تو اللہ کہتا ہے میں اس بات کا ضامن ہوں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں یا اس گھر کی طرف اجر یا غنیمت کے ساتھ واپس لوٹاؤں جس سے نکل کر وہ آیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جو گھاؤ لگتا ہے قیامت کے دن مجاہد اس حالت میں آئے گا کہ مانو آج ہی وہ گھاؤ لگا ہو، تازہ اور خون رستا ہوا ہوگا، اس کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا اور اس کی مہک مشک کی مہک ہوگی، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر مسلمانوں پر بھاری ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی ایسے لشکر سے پیچھے نہ بیٹھ جاتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہوتا ہے، لیکن میں اس بات کی گنجائش نہیں پاتا کہ تمام لوگوں کے لیے سواری کا انتظام کروں، اور نہ وہ خود اس کی گنجائش پاتے ہیں، اور ان پر یہ بات بڑی بھاری گزرتی ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہیں، کہ میں تو چلا جاؤں اور وہ گھروں میں رہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور پھر قتل کر دیا جاؤں۔ مسلم، بخاری نے اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔ کلم کے معنی ہیں گھاؤ کے۔ فائدہ: اس حدیث میں بھی جہاد کی فضیلت کے علاوہ مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ وہ قیامت کے دن گھائل حالت میں اس طرح اٹھایا جائے گا جیسے وہ آج ہی لگا ہوا ہو، جس کے جسم سے اس طرح خون بہ رہا ہوگا اور دوسری طرف اس خون میں مشک یعنی کستوری کی مہک اٹھ رہی ہوگی۔ یہ کیفیت مجاہد کی شان اور مہانتا کو میدان محشر میں نمایاں کرے گی۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت اور رحمت کا بھی ذکر ہے جو اپنی امت کی بابت آپ کے دل میں تھی۔ آپ کی جہاد کی بھاونا کا بیان بھی ہے کہ آپ بار بار اللہ کی راہ میں شہید کیے جانے کی آرزو فرما رہے ہیں، جس طرح دوسرے شہیدوں کی بابت بھی آتا ہے کہ وہ اللہ سے ونتی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ ہم پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے۔
یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔